ہمارے یہاں قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے یعنی کہ NDMA کا کہنا ہے کہ 26 جون سے مانسون کا جو سلسلہ شروع ہوا پاکستان میں، اس میں اب تک کوئی 234 جانیں جا چکی ہیں. آپ سمجھیں کہ کوئی 200 سے زائد لوگ، جبکہ 600 کے لگ بھگ زخمی ہیں. اس دوران جو پکچرز میڈیا پہ آ رہی ہیں پورے ملک سے، خاص کر کے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا سے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سیلاب میں گاڑیاں بہہ گئیں، عمارتیں بہہ گئیں، پل جو ہے وہ ٹوٹ گئے، اور ہم نے دلسوز مناظر دیکھے سوات سے، دیگر علاقوں سے، کہ جہاں پہ لوگ بھی جو ہے بیچ دریا میں کھڑے تھے، ان کی بھی جانیں اس میں چلی گئیں. اچھا، وہاں کے جو پولیس افسران ہیں ان کا میں ایک بیان دیکھ رہا تھا گلگت بلتستان کے، اور انہوں نے کہا کہ سیلاب اتنا زیادہ ہے کہ کوئی 7 کلومیٹر تک یہ پانی پھیلا ہوا نظر آ سکتا ہے. ہمارے ہاں جو KKH ہے یعنی کہ کراکورم ہائی وے، وہ کئی مقامات پہ بند ہو گئی، پھر ہیوی مشینری منگانی پڑی. انتظامیہ، فوج، FWO نے مل کے کئی جگہ پر راستے کھولے ہیں، لیکن اب بھی لینڈ سلائیڈنگ جاری ہے، اور جو کلاؤڈ برسٹ کا سلسلہ ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. سینکڑوں سیاح یعنی کہ ٹورسٹ مختلف علاقوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جنہیں ریسکیو کیا جا رہا ہے. کچھ ان میں سے گمشدہ بھی ہیں، اور ان کے لیے ہیلی کاپٹر اور دیگر ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں. چلاس سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں لوگوں نے کئی ٹورسٹ کو اپنے گھروں میں پناہ دی ہے، وہ ان کا خیال کر رہے ہیں تاکہ جب تک وہ ریسکیو ہوتے ہیں تو مقامی لوگ اپنے تمام تر مشکلات کے باوجود کوشش کر رہے ہیں کہ جو باہر سے آتے ہیں ان کا ہم خیال کریں. بڑا سوال یہ بھی ہے کہ مانسون جب آتے ہیں اور وہاں پہ یہ لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، تباہی ہوتی ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں، یہ ایک پیٹرن ہے. اس کے باوجود بھی بہت سارے ہمارے جو مقامی سیاح ہیں وہ وہاں گئے، پرہیپس ہوپنگ فار دا بیسٹ کہ بارش نہیں ہوگی، ہم گھوم پھر کے واپس آئیں گے. اس سال تو پتا تھا نا یار، دیکھیں ہم نے سوات میں جو دیکھا ہے وہ کب کی بات ہے، وہ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. جی رائٹ. تو یا تو آپ پہلے سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہی ہوتا ہے. لوگ ٹریول کرتے ہیں مانسونز کے دوران، میں مانتا ہوں، لیکن اس دفعہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مانسونز کی شدت کیا ہے، جی، اسپیشلی شمالی علاقہ جات. اس کی ایک بڑی وجہ پچھلے دنوں بھی ہم نے بات کی، ہم نے توقیر شیخ صاحب سے بھی بات کی، اور وہ اس سال یہ دیکھنے میں آیا کہ ہمارے ہاں جو سردیاں ہیں ناردرن علاقوں میں وہ گرم رہیں، جی، یعنی کہ وہ برف نہیں پڑی. اور ٹیمپریچر، میری کچھ ایکسپرٹ سے آج بات ہو رہی تھی جو اس کو مانیٹر کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بہت گرم موسم رہا، بلکہ 40s تک گیا گلگت بلتستان میں، اور اس کی وجہ سے جو آئس میلٹنگ ہے اس میں بہت تیزی دیکھی گئی، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ سیلاب آتے گئے. اچھا، ایک بڑا سوال یہ ہے کہ ماضی میں ہمارا بھی وہاں جانا ہوا ہے، ہم نے ایکسپرٹ سے بات کی ہے، بہت سارے انٹرنیشنل NGOs ہیں، UN کے ادارے ہیں جو وہاں پہ کروڑوں ڈالر کے پروجیکٹس چلا رہے ہیں اس مد میں کہ یہ میٹیگیشن، اڈیپٹیشن کے حوالے سے ہم کلائمیٹ چینج کو روک نہیں سکتے، اپنی کمیونٹیز کو تیار کر سکتے ہیں. ارلی وارننگ سسٹم ہونے چاہیے تاکہ جانیں بچائی جا سکیں، نقصانات کو منیمائز کیا جا سکے. یہ جو اس دفعہ جو تباہی دیکھنے میں آ رہی ہے مختلف علاقوں میں، اس میں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ یہ پروجیکٹس کس حد تک مؤثر رہے یا کارگر رہے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے میں. اب تک جو رپورٹنگ کچھ میں نے دیکھی ہے اس میں لوکل رپورٹنگ یہ ہو رہی ہے کہ یہ ارلی وارننگ سسٹمز انہوں نے کام نہیں کیا، جو پروٹیکشن والز بنائی گئی تھیں وہ بھی کئی مقامات پہ ڈہ گئیں. مزید بتانے کے لیے ڈان کے نامہ نگار جمیل نگری اس وقت ہمارے ہیں گلگت سے. جمیل، میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ گلگت کے بلتستان کے وہ کون سے علاقے ہیں جہاں پہ یہ پروجیکٹس چل رہے تھے، گلاف کے پروجیکٹس جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی کہ گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈز، اور وہ وہاں پہ رپورٹنگ کیا سامنے آئی ہے کہ یہ مؤثر ثابت ہوئے نہیں ہوئے؟ جی بہت شکریہ سر، آپ نے خود ہی ذکر کر لیا. بہت سارے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، INGOs ہیں، UNDP کے بہت سارے پروجیکٹس یہاں پہ انیشیٹ کیا تھا. ارلی وارننگ سسٹمز انہوں نے انسٹال کیا تھا، اس کے علاوہ میٹیگیشن، اڈاپٹیشن کے بڑے دعوے کیے تھے. لیکن ہم نے صورتحال یہاں اس دفعہ بالکل سوات کی طرح ہی دیکھا. اگر لوگوں کو بر وقت شاید اس کا اندازہ ہوتا تو شاید اتنی بڑی تباہی سامنے نہیں آتی جیسا بابسر میں ہوا. وہاں پہ زیادہ تر ٹورسٹ اس کا شکار بنے. اور سب سے بڑا یہاں پہ مسئلہ یہ ہے سر کہ
10 بلین جو ہے روپیز کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ GLAF 2 شروع کیا گیا تھا 2019 میں، اور ابھی بھی وہ چل رہا ہے. اڈاپٹیشن، میٹیگیشن، ارلی وارننگ سسٹم، بڑے بڑے دعوے کیے تھے، لیکن جو گلگت بلتستان کے 16 مختلف ویلیز کے اندر انہوں نے کام کرنا شروع کیا، اور بہت سارے ایسے ولنریبل ایریاز تھے جہاں پہ انہوں نے ارلی وارننگ سسٹم، ایڈوانس ویدر اسٹیشنز قائم کیے، لیکن ہم نے اس دفعہ دیکھا کہ وہ کوئی کام نہیں کر سکے. جہاں پر کلاؤڈ برسٹ ہوا، جہاں گلیشیئر میلٹنگ سے فلڈنگ ہوئی، GLAF ایونٹ ہوئے، گلیشیئر لیکس آؤٹ برسٹ جو ایونٹس ہوئے، لیکن کہیں پر بھی ان کا جو ہے جو سسٹمز تھے، اکوپمنٹس تھے، انہوں نے کام نہیں کیا. بلکہ نہیں جمیل سوری، یہ جو اتنے سارے اکوپمنٹ لگائے گئے تھے وہ ناکارہ تھے، کام نہیں کر سکے، کیا وجہ تھی کہ وہ ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں آیا؟ سر جی دیکھیں، اس کے اندر بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ایریاز ہیں، جیسا یہ جو بگروٹ کا ایریا ہے جہاں پہ سسٹم لگایا تھا UNDP پروجیکٹ کا ارلی وارننگ سسٹم، وہ تو فنکشن ہونے سے پہلے ہی چوری ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ دیگر جیسا حسن آباد جو گلیشیئر جو ششپر گلیشیئر ہے وہاں پہ انسٹال تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی 1 مہینے سے وہاں پہ فلڈنگ چل رہا ہے. گلیشیئر آؤٹ برسٹ کے بہت سارے ایونٹس سامنے آئے، لیکن ابھی تک جو ہے آج تک اس کا کوئی فنکشن نظر نہیں آیا. مطلب ہمارے ذرائع کہتے ہیں کہ بہت سارے چوری ہو چکے ہیں، بہت سارے فنکشنل نہیں ہے، اور بہت سارے کام نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا انٹرسٹنگ، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اس دفعہ ہے. اچھا، اب اگر ارلی وارننگ سسٹم ہی کام نہیں کر رہا تھا تو میں جو سوال پوچھنے والا تھا وہ مجھے اب تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے، لیکن چلے میں پوچھ ہی لیتا ہوں. جمیل، ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جو ٹورسٹ ہیں، جو سیاح ہیں، ان کو بھی تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. ظاہر ہے آپ کو ویدر رپورٹس دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی پر یا سوشل میڈیا پر کہ کیا حال ہو رہا ہے. انہوں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہو گئی. کیا کوئی ایسا سسٹم ہے یا کوئی وارننگ دی گئی تھی کم از کم مقامی ہوٹلز کو یا حکومت کی طرف سے کہ جی اگر اس وقت اس موسم میں سیاح آنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کو کم از کم پابند کریں، کہ شاید آپ کے لیے بہتر ہو، آپ کی سیفٹی کے لیے، کہ ابھی آپ تھوڑا انتظار کر لیں؟ اس طرح کا کوئی سسٹم ہے وجود میں؟ دیکھیں سر، وقتاً فوقتاً جو یہاں پہ لوکل گورنمنٹ ہے وہ جو ہے ویدر پریڈکشن جاری کرتی رہتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ یہاں کا جو بھی جو ویدر پریڈکشن کا جو بھی وارننگ ایشو کرتے ہیں، وہ پاکستان میٹ آفس سے جب وہاں سے وہ جاری کرتے ہیں، اس کے بعد یہاں پہ پھر دوسرے دن یا پھر اس کے بعد لوکل گورنمنٹ جاری کرتی ہے، لیکن وہ بھی ایکوریٹ نہیں ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو چونکہ گلگت بلتستان انوائرمنٹ بڑا سینسٹیو ہے، جہاں کہیں کلاؤڈ برسٹ کا جو ہے خطرہ ہے، کہیں گلیشیئر میلٹنگ کا خطرہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر 20-25 کلومیٹر کے بعد ایڈوانس ویدر اسٹیشن ہونا چاہیے، جہاں لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ اس جگہ میں کتنا خطرہ ہے. جب ایک اوورآل جنرل جو ہے اسٹیٹمنٹ جاری جب پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ جاری کرتا ہے تو اسی میں یہ لوکل جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی وہی جاری ہوتا ہے. مطلب ریئل ٹائم میں کوئی آپ کو اپڈیٹ نہیں ملتی، لوکل گورنمنٹ کو کوئی اپڈیٹ نہیں ہوتا ہے. اور وہ بیچارے جو ٹورسٹ ہے، وہ چونکہ اگر لوکل لوگوں کو نہیں اندازہ ہے تو وہ ٹورسٹ کو کیا پتا ہو، وہ کہیں نہ کہیں اس کا. اچھا جمیل، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کے محکمہ تحفظ ماحولیات کے ڈائریکٹر خادم حسین صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، تھوڑا ان سے اس پہ اپڈیٹ لیں گے. پروگرام میں واپس خوش آمدید. ہم گلگت بلتستان خیبر پختونخوا میں جو سیلاب کی سچویشن ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. ڈیزاسٹر رپورٹنگ ہمارے ٹی وی چینلز پہ چل رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ایک شکایت آپ سے میں کرتا چلوں، آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے اس پروگرام کے لیے ہم نے بہت سارے لوگوں سے، سرکار کے لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، خاص کر کے NDMA جس کا کام ہے گائیڈ کرنا، کوآرڈینیٹ کرنا.
اور بار بار ہمیں یہ کہا گیا کہ جی ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, آپ ہمیں 2-3 دن کا نوٹس دیں تو پھر کسی سے پرمیشن لے کے آپ سے بات کریں گے. تو یہ ایک افسوسناک مقام ہے کہ جب ملک میں اگر ڈیزاسٹر کی سچویشن ہے, ان اداروں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے آئیں, لوگوں کو آگاہی دیں, بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے, امداد کہاں ملے گی, کون سے علاقے کو خالی کرنا ہے, لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آیا. ان کو ارلی وارننگ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو خود شاید وارننگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارے ساتھ ہمارے نامہ نگار گلگت بلتستان کے جمیل نگری ہمارے ساتھ ہیں. ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی گلگت بلتستان کے ڈائریکٹر خادم حسین صاحب نے اسکردو سے جوائن کیا. خادم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے, صرف اس اسپیکٹ کو دیکھ رہے تھے کہ ہمارے یہاں گلگت بلتستان میں جو پروجیکٹس چل رہے ہیں اس ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے, تاکہ جانی نقصان کم ہو, مالی نقصان کم ہو, جمیل نگری کا کہنا ہے کہ ابھی فیڈ بیک یہ ہے کہ وہ کارگر ثابت نہیں ہوئے. آپ بتائیں گے, کیونکہ آپ سرکار میں ہیں, آپ کے یہ UNDP وغیرہ سب سے آپ رابطے میں رہتے ہیں, آپ کی اب تک کیا اسیسمنٹ ہے؟ السلام علیکم. بہت شکریہ سر, آپ کا جس طرح کی سچویشن ہے اس میں بالکل ہم سب پریشان ہیں, آپ بھی ہیں, ہم سب کا حصہ ہے سر. اس میں جو جمیل صاحب کا جو کہنا ہے, آپ کا جو کہنا ہے, اس میں کچھ چیزیں بہتر بھی ہیں. نارملی یہ جو فلش فلڈس کا کلاؤڈ آؤٹ برسٹ کا جو فنامنا ہے ریسنٹ پاسٹ میں بہت زیادہ ہوا ہے. اور یہ جو پروجیکٹ جن کی آپ بات کر رہے ہیں, گلاف یا UNDP سپورٹڈ جو پروجیکٹ ہے, بیسیکلی یہ GCF کا پروجیکٹ ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کو فنڈ ہوا ہے. اس میں یہ UNDP اس میں امپلیمنٹنگ پارٹنر ہے, اس میں UNDP کا اتنا حصہ ہے. اور اس میں جو ارلی وارننگ سسٹمز یا اس میں گیجنگ اسٹیشنز لگنے تھے, AWS لگنے تھے, وہ سارے لگے. یہ کوئی اسپیسیفک کوئی 16 ویلیز ہیں گلگت بلتستان کی. یہ پروجیکٹ گلگت بلتستان کی 16 ویلیز ہیں, اور انکلوڈنگ KPK کی کچھ ویلیز ہیں, چترال, اپر کوہستان وغیرہ ہیں, وہ ملا کے ایک پروجیکٹ ہے. اوور آل صرف گلگت بلتستان میں نہیں ہے, کیونکہ وہ جو 16 ویلیز ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 16 ویلیز میں کو ہم پورے گلگت بلتستان پہ ریفلیکٹ کریں, کیونکہ یہ جو کچھ ویلیز جہاں پہ ابھی ریسنٹلی جو فلڈز آئے ہیں, یہ پریویس عرصوں میں یہاں پہ اس طرح کے فلڈس نہیں تھے. یہ ریسنٹ یہ اکرنس ہے کافی عرصے بعد, 30-40 سال, 50-60 سال کے بعد. تو اوور آل اس میں کسی حد تک کچھ ایریاز میں ارلی وارننگ سسٹمز بھی ابھی انیشیلی لگے ہیں, کیونکہ یہ انیشیلی پہلا فیز ہے اور یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے, تو اس میں کچھ کمی بیشی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں, اور اسی سے آپ سیکھتے ہیں اور نیکسٹ اس کے لیے. تو ہمیں ان چیزوں سے سیکھ کے اور ہمیں آگے بہتر طریقے سے اس کی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے. خادم صاحب کیا سیکھا ہے ہم نے اس بار؟ یہ جو ارلی وارننگ سسٹم کی آپ نے بات کی, ہم یہ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں سائیکلونز آتے ہیں اور انہوں نے یہ امپلیمنٹ کیے, تو ایویکویٹ کر سکتے ہیں آپ. ہمارے ہاں جو ہے ابھی جمیل یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو ارلی وارننگ سسٹمز ہیں, یہ اکوپمنٹ یا تو ناکارہ تھا یا کہیں پہ چوری بھی ہو گیا. کیا یہ سچ ہے؟ اچھا سر, اس میں دو چیزیں ہیں جو ہمیں ایک تو ڈفرینشیٹ یہ کرنا ہے. یہ جو سسٹمز لگے ہیں 16 اسپیسیفک ویلیز میں لگے ہیں, یہ اکراس یہ بھی نہیں لگے ہیں. یہ 16 ویلیز کا پروجیکٹ تھا جو انیشیلی, ان 16 ویلیز میں ارلی وارننگ سسٹمز لگے ہیں. ایک پورا انٹیگریٹڈ سسٹم AWS لگا ہے. اس میں نارملی جو آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, کمیونٹی انگیجمنٹ بہت ضروری ہوتا ہے, اس کی کمیونٹی کا آنرشپ, کمیونٹی کی انوالومنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ سر اس میں کچھ ایریاز میں ظاہر سی بات ہے گلگت بلتستان کا جو اوور آل جو ماؤنٹینیس ٹرین ہے نا, وہ بہت کمپلیکس ہے, بہت ہی زیادہ. اس کو جب تک آپ لوکل انڈیجنس نالج کے ذریعے, لوکل کمیونٹیز کی جو ٹریڈیشنل ان کی نالج ہے, ان کا جو وزڈم ہے, اس کے مطابق اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو کوئی بھی ڈائریکٹ جو انٹرونشنز ہیں, سائنٹیفک انٹرونشنز ہیں, یا دنیا میں جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے یا یورپ میں جو ہو رہا ہے, وہ یہاں پہ اپلیکیبل نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہاں کا پورا ٹوپوگرافی اور ماؤنٹینز کی جو اسپیسیفکیشنز ہے, دے آر ویری مچ ڈفرنٹ فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ. آپ دیکھیے گا سر, یہ دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں پہ 8400 گلیشیئرز ہیں, گلیشیئر لیکس ہیں, اور اس کا 97% جو ایریا ہے ماؤنٹینیس ہے. تو اس ایریے میں آپ نے بہت زیادہ ہیوج انویسٹمنٹ کرنی ہے, آپ نے انفراسٹرکچر بلڈ کرنا ہے,
آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو اکوپمنٹس ہیں آپ نے اکراس جی بھی لگانے ہیں, پھر کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. نہیں سوری, آپ نے کمیونٹی کی بات کی, ہم نے یہ کچھ وزٹ بھی کیے ہوئے ہیں اور ہمیں یہ دکھایا گیا کہ کمیونٹی بھرپور طریقے سے انوالو ہے, تبھی یہ مؤثر ثابت ہوں گے. کیا آپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جن 16 علاقوں کی آپ نے بات کی کہ وہاں پہ کیا کمیونٹی انوالو نہیں تھی, آرگنائز نہیں تھی, اس وجہ سے وہ فائدہ نہیں ہوا جو آنا چاہیے تھا؟ سر اس میں یہ جو ایریا کمیونٹی وائز کچھ چیزیں ڈیفر کرتی ہیں. کچھ ایریاز میں کمیونٹیز کی سینسٹائزیشن اویئرنیس بہت اچھی ہے, کچھ ایریاز میں کمیونٹیز کی اویئرنیس سینسٹائزیشن بالکل نیسنٹ اسٹیجز پر ہے. تو کمیونٹیز کو اس کی آنرشپ, اور نہ صرف کمیونٹیز کو, اس میں جو گورنمنٹ ایجنسیز ہیں, گلگت بلتستان میں بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر NGOs ہیں, ان سب کو اس کی آنرشپ لینے کی نیڈ ہے. میرا جو اپنا اوپینین یہ ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ کی اوور آل انٹروینشنز بہتر ہیں. ریسٹ آف دی جو ہمارے انٹرنیشنل فنڈڈ ایجنسیز ہیں, NGOs ہیں, ان کا میکسیمم کمپوننٹ سافٹ کمپوننٹ ہوتا ہے, اور وہ ہارڈ کمپوننٹ کی طرف ان کی توجہ بہت کم ہوتی ہے. تو اوور آل چونکہ ہمارے یہاں سر پچھلے یہ ایک ڈیکیڈ آپ آلموسٹ کہہ لیں, اس میں جو اوور آل انفراسٹرکچر بہت زیادہ اسٹیبلش ہوا ہے, ٹوریزم کا بہت زیادہ پریشر ہے, اوور آل انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن جو ہے وہ. جمیل, آپ نے سنا ان کی آبزرویشنز کو, خادم صاحب کی آبزرویشنز کو, تو آپ جو ہیں یہ کمیونٹی اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں, یہ تو آپ نے یہ جو آپ نے کہا کہ جی ایکوپمنٹس یا تو ناکارہ ہیں یا ان کی مانیٹرنگ صحیح نہیں ہو پا رہی یا چوری ہو رہے ہیں, تو یہ اس کو ہم اس بات سے جوڑ سکتے ہیں کہ کمیونٹیز کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا. میرا جو کہنے کا مقصد, جمیل نگری صاحب سے میں بات کر رہا ہوں. جی سر. اچھا, چونکہ خادم صاحب بہت بڑا ایکٹیوسٹ بھی ہے, اینی وے میرا جو اس میں جو اوپینین یہ ہے سر کہ جو میں نے دیکھا ہے, میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں یا گلاف پروجیکٹ ہے, یہ تو بظاہر دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم لوکل کمیونٹیز کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جتنی بھی یہ جو ولنریبل ایریاز ہے, ریموٹ ایریاز ہے, وہاں پر ان کا کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے, اور ان کے ساتھ ان کی کوئی کنسلٹیشن بھی نہیں ہے. یہ انڈیجینئس جو نالج ہے یا لوکل ڈائنامکس ہے, ان کو بھی انہوں نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی ہے. یہ سکردو گلگت کے چند ہوٹلوں میں ان کے پروگرامز ہوتے ہیں اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے, اور یہ بہت بڑا ایشو ہے. بظاہر تو وہ کہتے ہیں کمیونٹی کے ساتھ, لیکن ہم نے جو دیکھا ہے کہ وہ کمیونٹی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ایسے پروجیکٹس بھی ہے اور ان کا یہ کام بھی ہے, اور بہت کم لوگوں کو پتہ ہے اس بارے میں. تو اس میں میرا رائے یہ ہے کہ یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. جو ڈیزاسٹر ہٹ ایریاز ہے, موسٹ ولنریبل ایریاز ہے, وہاں تک ان کی ایکسس بھی نہیں ہے, وہاں جا کے ٹھیک ہے. خادم حسین صاحب, جمیل نگری, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. سوری وقت کی کمی کے باعث ہمیں اس کو یہیں پہ چھوڑنا پڑے گا. اچھا, یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ کمیونٹی کی انوالومنٹ نہیں ہے, میں نے جو ایک دو پروجیکٹس گلاف کے وزٹ کیے ہیں UNDP کے سوات میں, کالام میں, تو خیر جب صحافی جا رہے ہوتے ہیں گروپ میں تو وہ کمیونٹی سے ملوا رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو امپریشن یہ ملتا ہے کہ دے آر ٹیکنگ اونرشپ, کیونکہ یہ ان کے لیے کیا جا رہا ہے نا. اتنے لوگ ایپیتھیٹک نہیں ہوتے اگر, اور آئی تھنک یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے ایجنسیز کے لیے, UNDP جیسے یا دوسرے بھی ہیں, کہ جب تک لوکل لوگ ساتھ نہیں ہوں گے کچھ نہیں ہوگا. وہ تو کبھی بھی کسی بھی چیز میں کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس میں بھی مجھے یہ تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ I don't know if we can blame the community کہ جی آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا تو نہیں, ایسا تو نہیں ہے نا. ہاں, مطلب دیکھو اکراس دا باڈی ہوتا ہے نا, شیڈ بھی ہوتا ہے. جیسے یہ بات بھی درست ہے کہ کچھ علاقوں میں کمیونٹی زیادہ ایکٹیو ہے, کچھ علاقوں میں دوسری بات ہے لیکن ان کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا ہے. کمیونٹی انوالو نہیں ہوتی, اسے انوالو کرنا پڑتا ہے. ایک RSP کی جو مثال آپ کے سامنے ہے, پورے گلگت بلتستان میں ان کے جو پروجیکٹس ہیں, وہ ماڈل ہے کہ کمیونٹی کو کس طرح وہ انوالو کرتے ہیں, اور کمیونٹی ان کی, اب جیسے ٹرافی ہنٹنگ ہے, ہاں ویری گڈ, کمیونٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا, کمیونٹی کے بغیر نہیں, اور کمیونٹی پروٹیکٹ کرتی ہے, اور آپ کو پوچھ لیں گے وہ کہ بھائی کیوں, کیونکہ بینیفیشری تو وہی ہے نا. تو ایسا نہیں ہے مطلب, لیکن مسئلہ یہ کہ سرکاری کام جو ہے پھر اسی طرح سے سرکاری طور پہ وہ کام بھی ہوتا ہے. بس آخر میں پھر وہی اپیل NDMA وغیرہ کہ بھائی آ جائیں,
मीडिया पे इंफॉर्मेशन दें। ये सीक्रेटिव जो तरीके से काम हो रहा होता है उससे कोई बेहतरी नहीं आती, लोगों में ना शऊर होता, उजागर होता है, नहीं पता चलता है कि नहीं, actually हो क्या रहा है। हमें भी तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और सिचुएशन की रिपोर्ट ही चाहिए ना, जो फिर हम लोगों तक पहुंचाए। हम कहते हैं और क्या वेबसाइट देख